الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا مريئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو روایت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی گئی ہے، اسے امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ انہیں لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک فرمائی اور کھجور چبا کر کے ان کے تالو میں لگا دیا۔ اسے تحنیک کہتے ہیں، اور برکت کی دعا فرمائی۔ اور جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ایک موقع پر انہیں کچھ ہدیہ دیا، کوئی غلام ہدیہ کیا یا کوئی چیز ہدیہ دی، گفٹ کیا۔ تو ان کی والدہ نے ان کے ابو سے کہا کہ آپ جائیں اللہ کے نبی کو اس پر گواہ بنائیں، تب میں راضی ہوں گی۔ تو ان کے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے یہ غلام اپنے اس بچے کو دیا ہے، اور میری اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو، سارے بچوں کو دیا ہے ہدیہ؟ کہا نہیں، سارے بیٹوں کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، اور انہی سے یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حلال جو ہے انسان اسے اختیار کرے، پاکیزہ اور حلال کمائی حاصل کرے اور اسے کھائے اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو کھلائے۔ جو حرام ہے، سود ہے، اسی طریقے سے قمار ہے، جوا ہے، یا جو رشوت کا پیسہ ہے، اس طرح کے جو حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے اہل و عیال کو بچائے۔ لیکن کچھ وہ چیزیں ہیں جو ان دونوں کے درمیان ہیں، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، جس کے اندر شبہ ہوتا ہے۔ آج کل مارکیٹ کے اندر بہت سی اسکیمیں چلی ہوئی ہیں، اور آن لائن مارکیٹنگ کی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، ممبرشپ کی بہت سی اسکیمیں چل رہی ہیں، اور بہت سے ممبرس ہوتے ہیں جو لوگوں کو، کمپنی کے کارکن جا کر کے ممبر بناتے رہتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس کے حلال و حرام کے اندر شبہ ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعلمهن كثير من الناس، اکثر لوگ ان کے بارے میں علم
نہیں رکھتے، امت کا کچھ طبقہ ہے جو اس کے بارے میں صحیح علم رکھتا ہے، ورنہ اکثر جو عوام کی اکثریت ہے وہ اس سے ناواقف ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشتبہ چیزوں سے بچا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو مشتبہ چیزوں میں واقع ہو گیا فقد وقع فی الحرام، وہ حرام کے اندر پڑ گیا۔ اس لیے ایسی چیزوں کے اندر یا تو ہم پہلے تحقیق کر لیں جس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے، اور تحقیق نہ کریں تو تحقیق کرنے سے پہلے ہم ان سے بچیں جب تک کہ ہم کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیز جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے اس طرح کے واقعات منقول ہیں کہ انہوں نے جو مشتبہ چیزیں تھیں ان سے اپنے آپ کو بالکل بچایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک کھجور پڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اسے کھائیں، اٹھا لیں اور کھا لیں کیونکہ وہ ضائع ہو جائے گی، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا انی اخاف اللہ، اگر مجھے اللہ سے اس بات کا خوف نہ ہوتا ان تکون من الصدقہ، کہ یہ کھجور کہیں صدقے کی نہ ہو، تو لأکلتہ، میں اسے کھا لیتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو، کیونکہ صدقے کا مال اسی راستے سے آتا جاتا ہے، اس میں کھجوریں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں سے گر گئی ہو اور میں اسے کھا لوں جبکہ وہ میرے لیے حلال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے آپ کو بچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ان کا غلام ان کو آیا اور کوئی چیز کھانے کے لیے انہیں ہدیہ کی دی کہ آپ کھا لیجئے، اور انہوں نے لیا اور کھا لیا۔ پھر کھانے کے بعد خیال آیا کہ کہاں سے لایا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تو یہ کہاں سے لے کر کے آیا؟ تو اس نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلام لانے سے پہلے میں نے کہانت کی تھی۔ کہانت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ غیب کی خبریں بتانا۔ بہت سے آج کل بھی تانترک وانترک چلے ہوئے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ بھوشیہ واڑی کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، غیر مسلم تھے اور ایک مسلمان بھی تھے، دونوں لوگ۔ انہوں نے کہا ہم نے دعا بتلا دی، ان کو بھی دعا بتلا سکتے ہیں، بھئی آپ دعا پڑھیے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو بتلائی، یا ہادی پڑھیے، اے ہدایت دینے والے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، کیا پتہ اللہ کے اس نام کی برکت سے آپ کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ بتائیے ہم دونوں کا جو مقدر ہے وہ میل کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے؟ ہم کہ کیا مطلب؟ کہ ہم ان کے ساتھ بزنس کریں گے تو ہمارا بزنس چلے گا یا نہیں چلے گا؟ میں نے کہا کہ میں کوئی اللہ میاں ہوں بیٹھ کر کے تم کو غیب کی بات بتاؤں یہاں پہ؟ چلو بھاگو۔ بھوشیہ واڑی تو سوچتے ہیں جیسے پنڈت جی بیٹھ کے بھوشیہ واڑی کرتے ہیں، ایسے ہی مولانا صاحب بیٹھ کے بھوشیہ واڑی کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ جو ایسے شخص کے پاس جائے جو کہانت کرتا ہے، جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، اس کے پاس جانا جائز نہیں، اور اگر کوئی جاتا ہے لا تقبل له صلاة 40 یوما ولیلہ، 40 رات اور دن کی نمازیں رد کر دی جائیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس نے انکار کیا فقد کفر بما انزل اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس نے اس کا انکار کیا جو ایسے لوگوں کے پاس گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام نے کیا کہا کہ اسلام لانے سے پہلے ایسے ہی میں بھی ایک جبہ قبہ پہن کے بنا رہتا تھا، لوگوں کو بیوقوف بناتا رہتا تھا، تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کچھ بتایا۔ اب 100 ہانکتے ہیں تو ایک لگ جاتی ہے، 100 ہانکتے ہیں تو ایک لگ جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں ارے بڑے جانکاری، بڑے گیانی بابا ہیں، بڑے گیانی بابا، اب چڑھاؤ، پھل چڑھاؤ، کیلا چڑھاؤ، ناریل چڑھاؤ، سب چڑھاؤ، دودھ چڑھاؤ، یہی چڑھاوا ہو رہا ہے۔ پہلے مندروں پہ چڑھتا تھا، اب مزاروں پہ چڑھنے لگا ہے، باباؤں کے ہاں چڑھنے لگا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی طرح کسی کو غیب کی خبر بتا دی تھی اور وہ سچ نکل آئی، لگ گیا، سینچری پوری ہو گئی، چھکا چلا گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ ابھی اس سے ملاقات ہوئی تو بڑا خوش تھا اور کہا کہ ارے بڑے گیانی بابا آپ تو ہیں، اور وہ لا کر کے مجھے یہ ہدیے میں دیا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اور وہ میں نے قبول کر لیا اور اسی میں سے آپ کو دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہا تو مجھ کو ہلاک کر دے گا، اور حلق انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں، ادخل یدہ فی اپنے منہ میں داخل کیا، وقاء اور قے کی، اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب کچھ قے کر دیا۔ یہ شبہ مشتبہ چیزوں سے بچنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے واقعہ پیش آئے کہ ان کا غلام دودھ لے کر کے آیا، دودھ، اور بھوک لگی ہوئی تھی، لیا اور پی لیا۔ پھر پوچھا کہاں سے دودھ لے کر کے آیا؟ کہا کہ وہ پانی کی جگہ سے۔ پانی کی جگہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جہاں پر اونٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے، جہاں پر صدقے اور زکوٰۃ کے اونٹ چرا کرتے ہیں، وہاں ان کو پانی پلایا جاتا ہے۔ تو میں وہاں پر گیا تھا، تو وہاں پر جو اس کو چرانے والے تھے انہوں نے اس کے دودھ کو دوہا اور خود پیا، مجھے بھی تھوڑا سا دیا، میں نے پیا، مشک میں بھر لیا، لا کر کے آپ کو دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ہاتھ کو منہ میں ڈالا اور پورا کا پورا قے فرما دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ایک شخص کو انہوں نے ایک کپڑا اس وقت دیا بیچنے کے لیے جس کی قیمت اس وقت 1,00,000 درہم تھی۔ کتنی؟ اس وقت 1,00,000، اور آج کے زمانے میں پتہ نہیں کتنی، کروڑوں ہو جائے گی۔ اور کہا کہ لے جاؤ اسے بیچ کر کے آؤ۔ اب وہ گیا، جو بیچنے والا تھا وہ گیا اور اس نے دیکھا کہ ابھی تو اگر بیچیں گے تو اس کی قیمت 1,00,000 ملے گی۔ اس نے اسے 1-2 مہینہ اپنے پاس اسٹاک کر لیا۔ اسٹاک کرنے کے بعد جب مارکیٹ کے اندر وہ سامان ناپید ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس نے نکالا اور خوب پیسہ لگا کر کے، بڑھا کر کے، احتکار جسے کہتے ہیں، جائز نہیں، اس نے احتکار کر کے بیچا اور خوب بڑھا کر کے اس کی قیمت حاصل کی، اور خوشی خوشی لے کر کے آیا۔ سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو گلے لگا لیں گے، ہم لوگ کریں گے کہ نہیں؟ اگر آپ نے کسی کو دیا ہو سامان بیچنے کے لیے اور کہا 1,000 میں بیچ کے آنا، وہ 2,000 میں آ رہے، کیا بات ہے، آ جاؤ، پروموشن ہو جائے گا تمہارا۔ یہاں پروموشن نہیں ہو رہا ہے، یہاں ڈسکشن ہو رہا ہے۔ کہا کہ کہاں سے اتنا پیسہ لے کر کے آیا؟ کہا کہ وہ جو آپ نے کپڑا دیا تھا وہ اصل میں مارکیٹ میں سب کے پاس تھا، تو میں نے روک لیا، اور جب اس کی قلت ہوئی تب میں نے بیچا ہے، تو اتنا پیسہ مل گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، جبراً ان کا مال تو نے حاصل کیا ہے، اور جو وہ مال تو نے اس مال کے ساتھ ملا دیا، یعنی 1,00,000 اس کی قیمت تھی لیکن تو نے 1,10,000 لے لیا، تو اس کی وجہ سے حرام مال حلال کے اندر شامل ہو گیا، لہٰذا اب اس کا میرے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کروا دیا، غربا فقراء پر صدقہ کر دیا۔ یہ تھا تقوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ تو معاملات کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کہنے سے بھی منع فرمایا جس کے اندر شبہہ ہوتا ہے۔ 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام کو عبدی نہ کہو، اپنی باندی کو امتی نہ کہو۔ عبدی کا معنی عبد، عبد کے معنی غلام کے بھی آتے ہیں، اور عبد کے معنی بندے کے بھی آتے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے غلام کو عربی میں عبدی بولتا ہے تو اس کے معنی ہوگا میرا غلام، لیکن ایک معنی میرا بندہ بھی ہو سکتا ہے، اور بندہ صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبدی کا لفظ یوز مت کرو، پھر کیا کہو؟ ارے بھائی کہہ دو، شاب جوان کہہ دو، یا شاب کا لفظ ورڈ یوز کر لو، لیکن ایسا ورڈ یوز مت کرو جس کے اندر شبہہ پایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اہل عرب صحابہ کرام انگور کو کرم کہا کرتے تھے،
انگور کو عنب بولتے ہیں عربی میں، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ کرم۔ کرم کے معنی سخاوت کے آتے ہیں، کرم کے معنی فیاضی کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقولوا للعنب الکرم، انگور کو کرم مت کہا کرو۔ بھئی کیوں کرم نہ کہیں؟ اس لیے کہ اس انگور سے شراب بنتی ہے، اس انگور سے حرام چیز بنائی جاتی ہے، لہذا اس کے لیے ایسا ورڈ یوز مت کرو جو سخاوت کے لیے، فیاضی کے لیے، حلال چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک منع فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج کل معاشرے کے اندر طرح طرح کی جو ہے وہ اسکیمیں چل رہی ہیں، حرام اور حلال کا فرق مٹ چکا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر اور انسان کے آل و اولاد کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حلال مال کھاتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے حلال کھاؤ، اس کا اثر اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اور جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے پھر وہ برے اعمال کرتا ہے، اس سے گناہ کبیرہ کا صدور ہوتا ہے، گندے گندے اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کے کام کس کا نتیجہ ہے؟ حرام مال کے کھانے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو حلال کا عادی بنائیں اور حرام سے بچائیں۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات اللہ اسے کہا جاتا ہے جس کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ جب اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرما لیتے ہیں، انہیں مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا میرے لیے دعا کر دیں، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا سعد اے سعد طیب مطعمک، اپنے کھانے کو حلال بنا لو، تکن مستجاب الدعوہ، تمہیں اللہ مستجاب الدعوات بنا لے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے بہت سے لوگ ہیں یطیل السفر، لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اشعث پریشان حال ہیں، اغبر پراگندہ بال ان کا، غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو ایسی حالت میں اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے مطعمہ حرام، ان کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، ان کا پینا حرام ہے، لباسہ حرام، ان کا لباس حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم لوگ اس پر خاص توجہ دیں کہ عام طور پر حرام سے بھی بہت سے لوگ بچتے ہیں، لیکن درمیان کی جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں ہم ان سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، اور کہیں نہ کہیں شیطان ہمیں اس کے اندر ملوث کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ ابھی بھی معاشرے کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں جن کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ کل فون آیا میرے پاس کہ بینک کے اندر بہت بڑی جاب کرتے تھے، وہ چھوڑ کر کے آئے تھے، فون کیا کہ مفتی صاحب میں آپ کا تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں، میں نے کہا آ جائیے، بلایا، مغرب کی نماز پڑھا، ساتھ میں وہاں پر بیٹھے، انہوں نے بتایا کہ ایسے ہوٹل کے اندر مجھے اکاؤنٹنٹ کی جاب مل رہی ہے جہاں پر وائن سرو کی جاتی ہے، جہاں پر حرام بھی کھلایا جاتا ہے، لیکن میں اس کام کو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے ابھی تک یس نہیں کہا ہے۔ میں نے کہا کہ پہلے میں معلوم کروں گا کہ شریعت کیا کہتی ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، اس کے بعد میں یس یا اوکے بولوں گا۔ ابھی بھی ایسے نوجوان ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمارے حالات کو چلا رہا ہے۔ محترم بھائیو اور دوستو، دعا کریں اللہ سے، اور ہر نماز کے اندر بھی اللہ سے دعا مانگیں، اور اس کی کوشش بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے کھانے کو، ہمارے پینے کو، ہمارے لباس کو حلال بنائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جہاں شبہ ہوتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ
کہ جو شبہات کے اندر پڑ گیا فقد وقع فی الحرام، وہ حرام کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ رب العزت حرام سے ہمیں بچائے اور رزق حلال عطا فرمائے۔ ایک مختصر سی دعا کا ورد رکھیں، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ چھوٹی سی دعا میرے نبی نے بتائی ہے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، بڑی کارآمد دعا ہے۔ ہر شخص اس کا ورد رکھے، اپنے گھر میں بتائے، اپنے بچوں کو بتائے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، انشاءاللہ اللہ رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ تھوڑا سا حلال رزق اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضروریات کو اس سے پورا کر دیں گے۔ حرام مال بہت سا ہوگا لیکن اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہوگا وہ اس کو تباہ اور برباد کر دے گا، عبادات کو بھی ختم کر دے گا۔ اس لیے ہم اللہ سے بھی دعا کریں، اس کی کوشش بھی کریں کہ اللہ ہمیں رزق حرام سے بچائے اور رزق حلال ہم سب کو اللہ عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔